بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے نبی نے کہا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، اور آج شرعام صحابہ کو گالی دی جاتی ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے رافضیوں کو کہتا ہے سنو، اللہ کا بنایا ہوا صدیق جب 3 جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کا بنایا ہوا صدیق کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ اللہ جناب ابراہیم نے کتنے جھوٹ بولے تھے؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ پہلے جھوٹ یہ کہ میں بیمار ہوں، دوسری جھوٹ یہ کہ میں یہ میری بہن ہے، تیسرا جھوٹ کیا تھا؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ کہتے جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے مانگ کر کہ مسلمانوں اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو جو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق ہوگا خدا جانے وہ کتنا جھوٹا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ابو بکر صدیق کو گالی دینے والوں، یہ ابو بکر تو وہ ہے جس کی صداقت پر دھرتی والوں نے نہیں عرش والے نے مہر لگائی تھی۔ فعليكم منا السلام تحية يا آل بيت نبوة ورشاد، يا آل بيت نبوة ورشاد، ذكركم في العالمين مدارس في سيرة وعقيدة وجهاد، ذكركم في العالمين مدارس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم۔ صحابی جسے کہا جاتا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر موت تک اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہا، جس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو تسلیم کیا، زندگی میں آپ سے ملاقات کی، آپ کی دعوت کو اپنے سینے سے لگایا اور اسی دعوت سے اپنے سینے کو منور کرتے ہوئے اس جہاں کو چھوڑ کر اگلے جہاں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تمام کائنات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین آپ لے کر آئے، جو شریعت آپ کو ملی، جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار آپ کو ملا،
تمام ادیان میں سب سے پیارا دین محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جو ساتھی آپ کو دیے، جو رفیق آپ کو دیے، جو اصحاب آپ کو دیے، جس طرح نبی تمام نبیوں کے سردار، اسلام تمام دینوں کے اوپر حاوی اور بھاری، اسی طرح محمد کریم کے صحابہ آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھ اس دین اسلام کو قبول کرنے والے، اس کو پھیلانے والے، وہ تمام امتوں پر سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ درجہ رکھنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، آپ پر مال خرچ کیا، آپ پر اپنی جان نچھاور کی، اور اس نور کو، اس توحید کی روشنی کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ صحابہ کرام کی ہستیاں وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے دن گھوڑوں کی پشتوں پر سواری میں گزرتے اسلام کو پھیلانے کے لیے راہ جہاد میں، اور ان کی راتیں مصلے پہ اپنے رب کو منانے ہوئے گزرتی۔ ایک صحابی نے آ کر کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا، میں قرآن پڑھتا، میرا گھوڑا بدکنے لگ جاتا، میں تلاوت کو روک دیتا، میری سواری پرسکون ہو جاتی، میں پھر قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتا، میری سواری بدکنے لگ جاتی، میں اس کے قریب گیا، مجھے اس کے اوپر ہلکا سا نور نظر آیا، ایک سایہ سا نظر آیا، میں قرآن کی تلاوت کرتا، سواری بدکتی، تلاوت روکتا، سواری رک جاتی۔ آقا نے فرمایا، اے میرے صحابی، جب تو رب کا قرآن پڑھتا، اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آتے، جن کی راتیں اپنے رب کو مناتے ہوئے، جن کی راتیں مصلے پہ سوار گزرتی، اور جن کے دن اپنے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے میدان جہاد میں گزرتے۔ کوئی صحابہ کی تعریف کیا کرے گا کہ عرش والا خود اپنے نبی کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے امام الانبیاء کی دعوت کی تصدیق کی، اور ایمان بھی کتنا عجیب تھا، ایمان بھی ان کا کتنا اعلیٰ تھا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جب اہل مکہ کو بتایا، اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے، میں آسمانوں پر ہو کر آیا ہوں، جنت کی سیر کر کے آیا ہوں، ابو جہل ابو بکر کی تلاش میں نکلتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، کفار جانتے تھے کہ یہ محمد کریم کے دست راست ہیں، ان کو جا کر پوچھتا ہے، ابو بکر، کیا کوئی شخص رات کے ایک پہر میں مکہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر انبیاء کی ملاقاتیں، جنت کی سیر، یہ سب کچھ کر کے واپس آ سکتا ہے؟ پاسیبل ہے، ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابو جہل اپنے دل میں خوش ہو رہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی کو توڑ لیا۔ پوچھتا ہے، ابو بکر کیا جانتے ہو یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا، کس نے؟ کہا، جس کو تم محمد کہتے ہو، اپنا نبی کہتے ہو، یہ دعویٰ اس کا ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ایمانی قوت اور غیرت پر۔ کہا، اے ابو جہل، کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا، ہاں میں نے سنا ہے۔ کہا، اللہ کی قسم، محمد سچ فرماتے ہیں۔ ابو جہل پریشان ہو گیا، ابھی انکار کیا تھا اور ابھی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ سچ فرمایا ہے۔ کہا، ابو بکر کیا عقل مانتی ہے؟ اس بات کو عقل تسلیم کرتی ہے؟ کہا، عقل مانے نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پر ایمان لانے والے، اور پھر وہاجروا، اللہ کے لیے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دینے والے، اپنی بستیوں کو چھوڑ دینے والے، اپنے وطنوں کو چھوڑ دینے والے، اپنے مال کو چھوڑ دینے والے، تنہا اللہ کے رسول کی عدالت میں پہنچنے والے،
ابن عوف نکلے تھے، بیوی ساتھ تھی، بچہ ساتھ تھا، مال ساتھ تھا۔ اہل مکہ آئے، کہا اگر مال لے جانا ہے تو مکے میں رہنا ہوگا، اگر مکہ چھوڑنا ہے تو مکے کی گلیوں میں کمایا ہوا مال چھوڑنا ہوگا۔ مال ان کو دے دیا کہ مال تمہیں مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے مبارک ہو۔ سسرال والے آئے، کہا اگر یہ بیٹی ہماری ہے، مدینے جانا ہے تو بیٹی چھوڑنی پڑے گی۔ بیوی بھی چھٹ گئی، مال بھی چھٹ گیا، بچہ بھی چھٹ گیا، تنے تنہا اکیلے امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آقا نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مال رہا، نہ بیوی رہی، نہ بچہ رہا، سب کچھ لٹا کر آپ کے چہرے کے دیدار کے لیے قربان کر کے آ چکا ہوں۔ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، میدان جہاد کو گرم کیا، اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا میدان ہے، کفار آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ 7 انصاری ہیں اور 1 قریشی ہے۔ آپ نے کفار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اپنے صحابہ سے کہا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، آج کون ہے جو ان کافروں کو، میرے دشمنوں کو مجھ سے دور کر دے، اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ کر دے گا۔ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ نے پھر دیکھا صحابہ کی طرف، کفار کی طرف، کہا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو آج ان کو محمد علیہ السلام سے دور کرے گا، اللہ اس کو محمد علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا دے گا۔ دوسرے اٹھے شہید ہو گئے، تیسرے اٹھے شہید ہو گئے، چوتھے اٹھے شہید ہو گئے۔ لگاتار آپ کے سارے صحابہ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کی جان پر اپنی جان کو نچھاور کر گئے۔ اور مالک فرما رہا ہے انہوں نے ہجرتیں کی، انہوں نے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ ہجرتیں کر کے مدینے میں پہنچے، انصاریوں نے اپنے دروازوں کو کھول دیا، انصاریوں نے محبت کے وہ قصے بیان کیے، وہ حقائق سامنے رکھے کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں ہم المؤمنون حقا، جو سچے مومن ہیں۔ صحابہ کی تعریف میں اللہ کے کلام کو سنیے، مالک ان کے ایمان کی گارنٹی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام کے یہ صحابہ سچے اہل ایمان ہیں اور سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے جنت کا رزق ہے، ان کے لیے مہمان نوازی ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کی تعریف خود مالک فرماتا ہے اپنی کتاب میں یہ اعلان کر کے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ وحی الہی نازل ہوتی اس کا خطاب سب سے پہلے محمد علیہ السلام کے اصحاب سے ہوتا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا لقب پائے، آپ کے ساتھی بنے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا، اپنے کانوں سے نبی کے فرامین کو سنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں لوگ اپنے کاموں کو نکل جاتے، میں مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ہی رہتا، کئی دن کے فاقے بھی گزر جاتے، میں مصطفیٰ کے دروازے کو اس لیے نہ چھوڑتا کہیں یہ نہ ہو نبی کا کوئی فرمان ایسا ہو جس سے ابو ہریرہ محروم رہ جائے۔ میں ہر وقت نبی علیہ السلام کے پاس رہتا، آپ کی باتوں کو سنتا، آپ کی باتوں کو یاد کرتا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا، نبی کا ساتھ ملا، نبی کے چہرے کا دیدار ملا، نبی کریم کی پیاری زبان سے نکلے ہوئے پیارے الفاظ سننے کو ملے۔ ان کو یاد کیا، اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے دین اسلام کے لیے کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے اور ہر چیز کو قربان کر کے اللہ سے جنت کا سودا کیا۔ صحابہ کرام وہ جن کے سچے ایمان کے بارے میں مالک نے لوگوں کے لیے اس کو معیار حق قرار دیا۔ یاد کر لیجئے اس نقطے کو،
صحابہ کرام وہ عظیم گروہ ہے کہ ان کا ایمان اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار حق ہے۔ آئیے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم جنت چاہتے ہو، اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ تم ایمان لے کر آؤ جیسے ابو بکر لے کر آئے، ایمان لے کر آؤ جیسے عمر لائے، ایمان لے کر آؤ جیسے عثمان لائے، ایمان لے کر آؤ جیسے علی لائے۔ اگر تمہارا ایمان محمد کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ان کے منہج پر ہوگا، ان کے راستے پر ہوگا، تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور اگر تمہارا ایمان محمد علیہ السلام کے اصحاب جیسا نہ ہوا، ان کے منہج، ان کے راستے جیسا نہ ہوا، تو پھر تم لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ روزے رکھو، لاکھ حج کرتے رہو، اگر تم منہج صحابہ پر نہیں ہو، اللہ کو ایسا ایمان منظور نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے اصحاب کی یہ شان ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ترازو ہے، وہ پیمانہ ہے۔ عقیدہ ویسا جیسے اصحاب محمد کا تھا علیہ السلام، عقیدہ، عمل، طریقہ، سنت، ہر مسئلے میں آپ کے لیے روشنی کے چمکتے ہوئے مینارے ہیں اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اس کا ٹھکانہ تمام لوگ مرتد ہو گئے، سوائے 3 کے یا سوائے 4 کے، یا ایک روایت میں 7 کا ذکر ہے۔ 3 بچے، 4 بچے یا 7 بچے، باقی سارے دوبارہ کافر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صحابہ پر زبان دراز کرنے والے صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، محمد کے دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک سکول ٹیچر ہے جس کے 1000 شاگرد ہیں، وہ ان کو 23 سال پڑھاتا ہے۔ 23 سال کے بعد جب امتحان کا وقت آتا ہے، ان ہزاروں شاگردوں میں سارے کے سارے فیل ہو جاتے ہیں، صرف 3 یا 4 یا 7 پاس ہوتے ہیں۔ یہ ٹیچر کامیاب ہے یا ناکام؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے۔ یہ ٹیچر فیل ہو گیا یا پاس ہو گیا؟ اس کو اعلیٰ مقام ملنا چاہیے یا اس نے اپنے پڑھانے کے حق کو ادا نہیں کیا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، 3 بچے یا 4 بچے یا 7 بچے، اللہ کا واسطہ دے کر ان میں سے عقل مندوں سے سوال کرتا ہوں، اگر عقل تمہارے پلے میں ہے تو یہ بتاؤ 23 سالہ محنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب میں سے 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے صرف 3 پاس ہوئے، باقی سارے دوبارہ کافر ہو گئے۔ قصور صحابہ کا نکلا یا محمد رسول اللہ کا کہ آپ اپنے صحابہ کی تربیت نہ کر سکے، آپ کے مرتے ہی وہ مرتد ہو گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ نہیں، یہ اصحاب محمد کے دشمن حقیقت میں مصطفیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ اور میری بات کو یاد رکھنا، چونکہ انہوں نے اسلام کے چولے کو پہن رکھا ہے، اسلام کے لبادے کو پہن رکھا ہے، اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو گالی نہیں دے سکتے، یہ قرآن حکیم کو ڈائریکٹلی گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی کو گالی دیں گے یا قرآن کو گالی دیں گے تو ہر آدمی سمجھ جائے گا یہ کافر ہیں، یہ دین اسلام کے دشمن ہیں۔ اب وہ قرآن کو ماننے کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں، رسول اللہ کی محبت کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں، اور گالی دیتے ہیں اصحاب محمد علیہ السلام کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے گا، جب اصحاب محمد علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں لوگ شک کرنے لگیں گے، جب امیر معاویہ کے ایمان میں شک ہوگا، جب عثمان غنی کے ایمان میں شک ہوگا، جب ابو بکر عمر کے ایمان میں شک ہوگا، تو جو عثمان و معاویہ نے اللہ کی وحی کو لکھا، رب کے قرآن کو لکھا، مصطفیٰ کی حدیثوں کو لکھا، جب وہی مومن نہیں تھے تو لکھا ہوا قرآن سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ابو بکر کو گالی دینے والے، یہ عمر کو گالی دینے والے، یہ عثمان کو گالی دینے
والے، یہ معاویہ کو گالی دینے والے حقیقت میں محمد کو گالی دیتے ہیں، حقیقت میں رب کے قرآن کو گالی دیتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ اگر صرف تم اصحاب محمد کے راستے کو چھوڑ دو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیے اللہ کا کلام سنتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے، مومنوں کے راستے کی مخالفت کرے اور اس راستے کو چھوڑ کر مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، چلنے دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ جو محمد علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے راستے کو چھوڑے، آپ کے اہل ایمان کے راستے کو چھوڑے، اور میرے نبی کی زندگی میں اہل ایمان ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، حسن تھے، حسین تھے، عباس تھے، یہ نبی کے اصحاب اہل ایمان تھے۔ اور جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے، صحابہ کو گالی دینے کی بات نہیں ہے، ان کے ایمان کے انکار کا ماجرا نہیں، صرف صحابہ کے راستوں کو ترک کرنے والا رب کہتا ہے اس کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہمیں اصحاب محمد علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ آئیے قرآن حکیم سے امام الانبیاء کے پیارے ساتھیوں کا مقام سنیں۔ ارے ظالموں، تم سے تو یہودی اچھے ہیں، تم سے تو عیسائی اچھے ہیں۔ یہودیوں سے اگر پوچھا جائے کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھی تھے وہ سب سے بہتر تھے۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے تمہاری ملت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، جواب ملے گا جو عیسیٰ کے ساتھی تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے۔ اور اگر تم سے پوچھا جائے کہ کائنات میں سب سے گندے لوگ کون ہیں تو تم کہو گے جو محمد کے ساتھی تھے وہ سب سے گندے ہیں۔ اس مسئلے میں تم سے یہودی بھی بہتر ہے اور عیسائی بھی بہتر ہے۔ تم ان کو گالی دیتے ہو جو مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرتے رہے، تم ان کے ایمان کا انکار کرتے ہو جس کے 4 بیٹے جہاد پہ نکلے تھے اور وہ نبی کی خبر لینے کے لیے نکلی تھی، اس کو پیغام ملا تھا تیرا پہلا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا تھا الحمدللہ مصطفیٰ کیسے ہیں، کہا وہ خیریت سے ہیں، آگے چلی، پیغام ملا دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، پیغام ملا تیسرا بیٹا شہید ہو گیا، پیغام ملا 4 کے 4 تیرے بیٹے شہید ہو گئے۔ وہ ایک ہی سوال کرتی ہے، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، کہا وہ خیریت سے ہیں، ان کے چہرے کا دیدار کرتی ہے اور پھر کہتی ہے اے مصطفیٰ علیہ السلام میرے 4 شہید ہوئے ہیں، اللہ کی قسم تیرے چہرے کے دیدار کے بعد میرا ہر غم ختم ہو گیا ہے۔ ان کے ایمان کا انکار کرتے ہو جو ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، میدان جہاد میں نکلے تھے، ابن عوف کے دائیں طرف ایک بائیں طرف کھڑا ہوا تھا، انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، معصوم بچوں کو پایا، دل میں خیال آیا کاش میرے دائیں اور بائیں کڑیل جوان ہوتے، میں تو بچوں کے درمیان ہوں۔ کہا میں یہ سوچ رہا، سوچنے والے یہ سوچ رہے، دائیں والے نے ہلایا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ ابھی اس کا جواب نہیں دیا، بائیں والے نے ہلایا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا بیٹو کیا بات ہے؟ کہا چچا ہماری ماں نے بتایا ہے وہ آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، وہ مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، وہ آقا کو گالیاں دیتا ہے، اور آج اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ فیصلہ کر کے نکلے ہیں اس دھرتی پہ یا ہم زندہ رہیں گے یا مصطفیٰ کا دشمن زندہ رہے گا۔ ان کے ایمان کا انکار کرتے ہو؟ کہا میں نے مشرکین کی صفیں پھٹی، ابو جہل نظر آیا، میں نے کہا بھتیجو وہ تمہارا مقصود ہے، وہ معصوم بچے ایسے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور اس کافر پر ٹوٹ پڑے، اس کو زمین پہ گرایا، تلواریں لہو سے رنگین، مصطفیٰ کی عدالت میں آئے، آقا میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے آقا میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ نبی دونوں کی تلواروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹو تم دونوں نے اللہ کے دشمن اس فرعون کو قتل کیا ہے، جن کے بچے بھی نبی کے لیے لڑے، جن کی عورتیں بھی نبی کے لیے لڑی، جن کے باپ بھی نبی کے لیے لڑے، جن کے بوڑھے بھی نبی کے لیے لڑے، جن کے لنگڑے بھی نبی کے لیے لڑے۔ ایک صحابی آئے تھے، ٹانگ سے معذور تھے، ان کے بیٹوں نے کہا تھا آپ تو معذور ہو، اپنے گھر میں بیٹھو، اور وہ نبی کریم کے پاس آئے،
لنگڑاتے ہوئے چلتے ہوئے آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کہتے ہیں آپ آرام کرو، گھر میں بیٹھو، معذور ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اسی طرح لنگڑاتا ہوا رب کی جنت میں داخل ہوں گا. میدان جہاد میں نکلے، احد کا مارکا برپا ہوا، شہید ہو گئے. امام الانبیاء نے دیکھا، کہا سچا تھا، سچی قسم اٹھائی تھی، رب نے سچا کر دکھایا. ان کے ایمان کا انکار کرتے. جن کے راستے کو چھوڑنے والے کے لیے مالی کیا کہتا ہے؟ یہ جہنم کا ایندھن ہے جو اصحاب محمد کے راستے کو چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. مالی کا فرمان سنیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. والسابقون الاولون، جنہوں نے سبقت لے گئے جو ایمان لانے میں، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یہ وہ ہیں، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے رہے. رضی اللہ عنہم. مالک فرماتا ہے میں ان سے راضی، میں انصار سے راضی، میں مہاجرین سے راضی، میں اصحاب محمد کے نقش قدم پہ چلنے والوں سے راضی. رب کہے میں راضی ہوں. سینہ پیٹنے والے کہتے ہیں سارے ہی کافر ہو گئے تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں رہا تھا. رب کہتا ہے میں راضی ہوں محمد علیہ السلام کے اصحاب سے، اور یہ مجھ سے راضی ہیں. اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، میں ان سے راضی بھی ہوں. میں نے ان کے لیے جنت کے محلات بھی تیار کر رکھے ہیں، جنت کے باغات بھی تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جن سے راضی ہونے کا اعلان عرش والا کرتا ہے، جن کے لیے جنتیں تیار کرنے کا اعلان عرش والا کرتا ہے. آج جو ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، منبر مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، رب محمد کی قسم، صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والا پرلے درجے کا کافر، لعین اور مرتد انسان ہے. اس کا اسلام سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہا ہے، قرآن کے الفاظ بول بول کے صحابہ کے ایمان کی گارنٹی دے رہے ہیں. اور جو صحابہ کے ایمان کا انکار کرے وہ قرآن کا انکاری ہے، اور جو قرآن کا انکاری ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. محمد بن کعب فرماتے ہیں اللہ نے تمام صحابہ کی مغفرت کر دی، اپنی کتاب میں ان کے جنتی ہونے کی گارنٹی دے دی. ان کا جو نیک تھا وہ بھی معاف ہو گیا، جو خطا کار تھا وہ بھی معاف ہو گیا. پھر قرآن کریم کی یہی آیات تلاوت فرمائی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پہ توجہ فرمائی، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کے حال پہ، جنہوں نے تنگی کے وقت میں امام الانبیاء کا ساتھ دیا. یہاں تک کہ ایک گروہ کے دل میں تزلزل پیدا ہونے لگا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت شفیق اور مہربان ہے. اور اس تنگی کے حال سے مراد جنگ تبوک کا سفر ہے، جس میں تنگی کا یہ حال تھا. صحابہ کرام آئے تھے، نبی سے سواریاں مانگی تھی، آقا نے فرمایا تھا میرے پاس سواریاں نہیں ہے. وہ روتے ہوئے لوٹ گئے تھے، اور نبی نے دوران سفر کہا تھا اے تبوک کے راستے میں جانے والوں، مدینے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ کسی وادی کو کراس نہیں کیا، سفر نہیں کیا، لیکن جتنا اجر تمہیں مل رہا ہے اتنا اجر ان کو بھی مل رہا ہے جو مدینے میں رہ گئے. صحابہ نے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سفر کر رہے ہیں، ہم تنگیاں اٹھا رہے ہیں، ہم پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اہل و عیال سے بھی دور ہیں، مدینے میں رہنے والے
بیوی بچوں میں رہنے والے اجر ہمارے برابر کیوں پا رہے ہیں؟ کہا وہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمیں سواریاں چاہیے، میرے پاس سواریاں نہ تھی، میں نے ان سے کہا میرے پاس سواریاں نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، کھیلتے ہوئے خوشی سے واپس نہیں گئے کہ جان بچ گئی، بلکہ وہ روتے ہوئے گئے، کاش اللہ ہمیں بھی مال دیتا، ہم بھی محمد کے ساتھ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرمی شدید تھی، اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے جب تبوک کا موقع آیا صحابہ کرام سے آواز لگا کر کہا، کون ہے 100 اونٹ دے دے، رب سے جنت لے لے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ عثمان دیتا ہے، رب کی جنت عثمان کو دے دو۔ میرے نبی نے چہرے کو پھیر لیا، پھر کہا کون ہے 100 اونٹ دے دے، جنت لے لے۔ سیدنا عثمان پھر کھڑے ہوئے، آقا جنت کا سودا ہے، عثمان 100 اونٹ دیتا ہے، جنت عثمان کو دیجئے۔ نبی نے پھر کہا 100 اونٹ دے دو، جنت لے لو۔ عثمان 100 اونٹ دے رہا ہے، 7 مرتبہ نبی نے 100 اونٹ مانگے، 7 مرتبہ سیدنا عثمان نے دیے، 8ویں مرتبہ گھوڑے دیے، اپنی جھولیوں میں اشرفیے بھر کے لائے، آقا کی جھولیوں میں اشرفیے ڈال دی۔ نبی اپنی جھولی کو پکڑے ہوئے اشرفیوں سے کھیل رہے ہیں اور زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، عثمان کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں قد قد یا عثمان، قد یا عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ عثمان بس کرو، عثمان بس کرو، عثمان بس کرو، آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، اللہ نے تیری جنت کا محمد سے وعدہ کر لیا ہے۔ اس عثمان کا انکار کرتے ہو؟ تاریخ میں عثمان جیسا خوش نصیب کوئی نہیں گزرا جس کو اس دور کے نبی نے ایک مجلس میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہو۔ تاریخ میں کوئی خوش نصیب عثمان جیسا نہیں گزرا جس کو اس کے دور کے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں ملی ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ جنگ تبوک میں امام الانبیاء علیہ السلام پر اپنا مال نچھاور کر کے رب کی جنت خریدنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے اس تنگی کے وقت کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا ہم شدید گرمی کے موسم میں مدینے سے نکلے، ایک جگہ پہ ہم رکے، پانی نہیں تھا، پیاس کی شدت تھی اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ شاید ہماری گردنیں پیاس کی شدت کی وجہ سے ڈھلک جائیں گی، اور حالت ہماری یہ ہو چکی تھی اگر کوئی شخص اونٹ کو ذبح کرتا وہ اس کے گوبر کو نچوڑ لیتا اور اس کا پانی نکلا ہوا شدت پیاس کی وجہ سے پی جاتا۔ ابو بکر نے یہ حال دیکھا رضی اللہ عنہ وارضاہ، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب کا یہ حال ہے، اللہ سے دعا ہی کر دیجئے۔ امام الانبیاء نے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، ابھی نبی کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، پہاڑوں کی طرح بادل آئے، بارش برسی، صحابہ نے دل کھول کر پانی پیا، پانی سٹاک کیا، سواریوں کو پلایا۔ فرماتے ہیں جو ہی ہم اس جگہ سے باہر نکلے تو باہر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، صرف اتنی سی وادی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر ہمیں پانی پلایا تھا۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنگ تبوک کے سفر میں کھانے پینے کے سامان کی اس قدر کمی تھی کہ ایک کھجور اس کو بھی 2 حصوں میں بانٹ کر 2 صحابہ میں تقسیم کر دیا جاتا۔ شدت پیاس کو بجھانے کے لیے صحابی سارا دن کھجور کی گٹلی کو چوستا رہتا۔ مسند احمد میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں نبی کے ساتھ نکلے، اتنی شدت کی ہمیں پیاس اور بھوک، اور ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے، بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اجازت دے دی تو صحابہ تو کثرت سے اونٹ ذبح کریں گے، سواریوں کے لیے کم پڑ جائیں گے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان سے کھانے کی چیزیں ایک جگہ اکٹھی کروائیں اور پھر اللہ سے برکت کی دعا کر دیں، اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، صحابہ اپنا بچا کھچا کھانا، کوئی 1 مٹھی جو لے آیا، کوئی 1 مٹھی کھجور لے آیا، کوئی 1 مٹھی ستو لے آیا، سارا کھانا ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے اس میں ایسی برکت دی،
آپ نے فرمایا آؤ اپنے برتنوں کو بھر کر لے جاؤ. صحابہ برتنوں کو بھر کر لے جاتے, پیٹ بھر کر کھانا کھایا, پیٹ بھر کر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا. پھر آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, میں اس کا رسول ہوں. جو شخص بھی ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ سے ملے گا اسے اس کے بارے میں شک نہ ہو تو اللہ ضرور اس کو جنت میں داخل کرے گا. جو یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. کیا معنی معبود برحق؟ یعنی جس کی حق کے ساتھ عبادت کی جائے, جو عبادت کیے جانے کے لائق ہو, وگرنہ تو معبود باطل بہت سارے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ قبروں پہ سجدے ہیں, قبروں کا طواف ہے, قبروں کے لیے نظر ہے, قبروں کے لیے نیاز ہے. ارے قبروں پر سجدے تو پرانی روایت ہے, اب تو نئی روایت چل پڑی. قوالی گا رہا ہے, پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع میں باری باری لوگ اٹھ کے پیر کے قدموں میں آ کر سجدہ کرتے ہیں, ہاتھوں میں نوٹ لیے ہوئے ہیں اور پہلے پیر صاحب کو نوٹ دیتے ہیں, تو اپنی جیب بھر لے پھر میری جہنم پر لے. وہ پیسے اٹھا کے جیب میں ڈالتا ہے کہ میری جیب بھی بھر گئی, اب سجدہ کر. وہ سجدہ کرتا ہے, ادھر اللہ کی جہنم بھی بھر رہی ہے, پیر کی جیب اور پیٹ بھی بھر رہا ہے. پیروں کو سجدے, قبروں پہ سجدے, درگاہوں پہ سجدے, قبروں کا طواف, یا علی مدد کے نعرے, یا رسول اللہ مدد کے نعرے, غیر اللہ کی پکار. یہ جتنے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوج رہے ہیں وہ سب معبود باطل ہیں, ان کی عبادت باطل پر ہو رہی ہے. اللہ وہ ذات ہے جو معبود برحق ہے. نبی فرماتے ہیں جو اس توحید کے عقیدے کو لے کر آئے, میری نبوت کو مان کر آئے اور ان دونوں کے بارے میں اسے شک نہ ہو, نہ اللہ کی توحید کے بارے میں شک ہو, تو جی مان تو لیتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا دیتا ہے, مان لیتا ہوں, لیکن ساڑی پڑوسن سی تے اودے بھی منڈا نہیں ہویا سی, بڑے رولے پٹدی رہی, نہیں کچھ ہویا. اخیر سلطان باہو دی قبر تے گئی, بیری دے تھلے چادر بچھائی, اتو بیر ڈگا, منڈا ہو گیا, اگلی واری پتا ڈگیا, کڑی ہو گئی. مان لیتی ہوں کہ اللہ بھی دیتا ہے, لیکن گل یہ ہے بھی آ جڑے وچ پے نے نا یہ بھی کچھ نہ کچھ کر لیندے نے. اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ شک میں مبتلا ہے,
یہ یقین پر نہیں ہے توحید کے، اور جو شک میں مبتلا ہو کر توحید کے بارے میں اللہ کو ملے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور جس کو یہ یقین ہو اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، خزانے اللہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے مر جاؤں گا، ساری عمر مر جاؤں گا، رب کے در سے سر نہ اٹھاؤں گا، یہ توحید کو ماننے والا ہے، یہ مصطفیٰ کو ماننے والا ہے۔ مصطفیٰ کی گارنٹی سنیے، فرمایا 2 گواہیاں لے کر کوئی آ جائے یقین کے ساتھ، اللہ اس کو ضرور اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم کے صحابہ نے یہ ساری مصیبتیں برداشت کی، نبی کا ساتھ نہ چھوڑا، اللہ ان صحابہ سے راضی ہوا۔ قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اس کے بندوں پر سلام جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ ابو بکر کو محمد کا ساتھی اللہ نے چنا ہے، عمر کو اللہ نے چنا، عثمان کو اللہ نے چنا، علی کو اللہ نے چنا، اصحاب محمد علیہ السلام کو سارے کے سارے اصحاب اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اب جس کو اللہ کے پسند کردہ پسند نہ ہو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جن بندوں پر سلام بھیجا ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے مراد اصحاب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ٹکنا چاہتا ہے اصحاب محمد کی سنت پہ چلے، جو کہ فوت ہو چکے ہیں، وہ امت کے سب سے بہتر لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور پاک دل والے تھے، سب سے زیادہ گہرے علم والے، سب سے کم تکلف کرنے والے، لہذا تم اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر صحابہ کے طریقوں پر چلو، کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے اور صراط مستقیم پر تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا، وہ ابن مسعود جو اللہ کے قرآن کے قاری، جو اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے اور اللہ کے ہاں ان کا مقام اور ان کی شان۔ ایک دن ابن مسعود درخت پہ چڑھے تھے، تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا، ابن مسعود ٹہنے پہ لہرائے تھے، ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا تھا، نیچے کھڑے ہوئے صحابہ ہنسنے لگ گئے تھے۔ آقا نے پوچھا تھا کیوں ہنستے ہو؟ کہا ابن مسعود کی کمزور کمزور باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ کہا اللہ کی قسم، ابن مسعود کی پتلی پتلی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، یہ ٹانگیں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو ان میں سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ کا پایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو نبوت کے لیے چن لیا۔ اللہ نے پھر اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ پیارے دل اصحاب مصطفیٰ کے دلوں کو پایا اور ان سب کو نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپ اس میں رحم دل ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے، اللہ کے فضل اللہ کی رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے، سجدوں کے آثار ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے علامتیں ہیں۔ ان کی مثالیں تورات میں بیان ہوئی، ان کی مثالیں انجیل میں بیان ہوئی۔ ان کی مثال کھیتی کی ہے، جب کھیتی چھوٹی سی ہوتی ہے، کومپل نکلتی ہے، پھر بوٹا بنتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے، اور کاشتکار اس کھیتی کا کاشتکار ان کو لہلہاتے ہوئے دیکھتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اور کافر ان کو دیکھ کر جلتے ہیں اور چڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ کا آخری ایام تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے حجرہ مبارک سے پردے کو اٹھایا تھا، اپنے صحابہ کو فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہوئے دیکھا، نبی کا باغ لہلہا رہا تھا، آقا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ نبی کا باغ، نبی کے صحابہ کا باغ، نبی کے صحابہ کی کھیتی، وہ پیار سے آپ ان کو دیکھ رہے، اور کافر آپ کے صحابہ کو دیکھ کے چڑھتا ہے،
غصہ کھاتا ہے، آگ لگتی ہے۔ اس آیت کو لیجئے، یہ ترازو اور میزان ہے، اور اپنی گلی محلوں میں نکل جائیے، نام لیجئے، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان، نبی کے صحابہ کا نام لیجئے، اپنے بچوں کے نام نبی کے صحابہ پہ رکھیے، اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ رکھیے، حفصہ رکھیے، پھر دیکھیے کس کو عائشہ سے نفرت ہے، کس کو حفصہ سے نفرت ہے، کس کو ابو بکر سے نفرت ہے، کس کو عمر کے نام سے نفرت ہے، کس کو عثمان، معاویہ، ابو سفیان کے نام سے نفرت ہے۔ جن کو نفرت ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ رب اس کے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ صحابہ کو دیکھ کر خوش ہونے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافر صحابہ کو دیکھ کر چڑھتے ہیں۔ ان میں سے جو ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیے، اللہ نے انہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ اس آیت میں آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے کیا اوصاف بیان ہوئے۔ سب سے پہلے وہ کافروں پر سخت، مومنوں پر نرم۔ ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب معاملہ کفار کے ساتھ ہوتا تو پھر فولاد کی طرح سخت۔ ایک صحابی کا بھائی جو ابھی حالت کفر میں تھا گرفتار ہو کے آتا ہے، اس کو انصاری صحابی باندھ رہے ہیں، یہ پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے دشمن کو سختی سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے، جزیے میں بہت کچھ دے کر جائے گی۔ وہ تڑپ اٹھتا ہے، کہتا ہے میری ماں جائے، تو میرا سگا ہے، تو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ہم نے ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے، تو مجھے کہتا ہے اللہ کا دشمن، مجھے کہتا ہے اپنا دشمن، اور جو میرا دشمن مجھے باندھ رہا ہے اس کو بھائی کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے میرا بھائی بن چکا ہے، اور تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے میرا دشمن بن چکا ہے۔ آپ اس میں نرم، دشمنوں میں سخت۔ آپ اس کی نرمی کا حال کیا ہے؟ سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے ناراض ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر نے معافی مانگی، ابو بکر کو معاف نہ کیا گیا، حضرت عمر غصے میں رہے۔ سیدنا ابو بکر اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنے بھائی کے حق میں نے اس سے معافی مانگی، وہ مجھے معاف نہیں کر رہا۔ حضرت عمر کو بھی اتنی دیر میں خیال آیا، پیچھے پیچھے چلے، گھر میں پتہ کیا، صدیق نہ ملے، سمجھ گئے کہ اب صدیق صرف مصطفیٰ کے دروازے پر ہی ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے پیچھے آئے، اللہ کے نبی حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے مقام سے اٹھ جاتے ہیں، چہرہ غضبناک ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ ابو بکر وہ ہے، جب میں آیا تھا تم نے مجھے جھٹلایا تھا، اس نے میری تصدیق کی تھی، تم نے میری مدد سے ہاتھ کھینچا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، تم نے اپنا مال روکا تھا، اس نے اپنا مال مجھے دیا تھا، کیا میری وجہ سے تم میرے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے؟ ابو بکر رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کو نہ ڈانٹیے، غلطی عمر کی نہیں ہے، غلطی تو ابو بکر کی ہے۔ آپ اس میں نرم، آپ اس میں محبت کرنے والے، اور کفار پہ سخت، رکوع و سجود کی حالت میں رہنے والے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے، سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان۔ صحابہ کرام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کے شرف اور فضل کے تذکرے سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان کی مثال اس کھیتی کی مانند ہے جو پہلے کمزور، پھر آہستہ آہستہ تناور ہوئی، قوی ہوئی۔ اسی طرح صحابہ پہلے کمزور تھے، پھر طاقتور ہوئے، ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ کافر ان سے نفرت کرتے ہیں، چڑ کھاتے ہیں، غیظ و غضب میں آتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر انسان نمازی ہو اور خاص طور پہ تہجد کا ادا کرنے والا ہو تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک نور آ جاتا ہے، اور اس کا اگر باطن خوبصورت ہو تو ظاہری حالت کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے، جن سے وہ لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی نیتیں، اعمال اچھے تھے، اس لیے جو بھی انہیں دیکھتا ان سے ضرور متاثر ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن صحابہ نے شام کو فتح کیا، جب انہیں نصارہ نے دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ اللہ کی قسم
اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راہبوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ارضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پر وہ چیز واقع ہوگی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، میں جب اٹھا لیا جاؤں گا، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ واقع ہوگی جس کا ان سے وعدہ ہے۔ میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب میرے صحابہ کو اٹھا لیا جائے گا پھر میری امت پر وہ چیز آئے گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تک ستارے باقی رہیں گے آسمان باقی رہے گا، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، قیامت کے دن ستارے بے نور ہو کے گریں گے، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اور جب تک نبی زندہ رہے صحابہ کرام امان میں رہے، جو ہی اللہ کے نبی فوت ہوئے تو صحابہ کرام پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی، آزمائشیں ٹوٹ پڑی۔ صحابہ امت کے لیے بقا ہے، جب تک صحابہ زندہ رہے امت کے اندر امن اور سکون اور شانتی رہی، اور جو ہی صحابہ کرام اس دنیا سے اٹھائے گئے اس کے ساتھ ہی امت پر وہ مصیبتیں وہ فتنوں کے دروازے کھلے کہ امت انتشار کا شکار ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرنی، میرا دور سب سے بہتر دور ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد آنے والا۔ بہترین دور مصطفیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد بہترین دور صحابہ کا، اس کے بعد بہترین دور صحابہ کرام کے شاگردوں کا۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ اے کاش مصطفیٰ کی یہ حدیث آج اس کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، ہر ذریعے سے اس حدیث کو عام کیا جائے۔ نبی فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے نبی قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہہ کر جا رہے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے راستے میں بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، اگر تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے راستے میں دے دو اور میرا صحابی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے دے، احد پہاڑ سونے کا تمہارا ایک پلڑے میں ہو، صحابی کی آدھی مٹھی جو ایک پلڑے میں ہو، احد پہاڑ بھی صحابی کے اجر کو نہیں پا سکے گا۔ میرے نبی نے کہا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، اور آج شرعام صحابہ کو گالی دی جاتی ہے۔ ایک گالی دینے والا ظالم گالی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ وہ تھے جن کو اللہ نے صدیق کہا تھا، جس کو اللہ نے خلیل بنایا تھا، وہ اللہ کا خلیل تھا، وہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا صدیق تھا، لیکن اس صدیق نے بھی 3 جھوٹ بولے، اس صدیق نے بھی 3 جھوٹ بولے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے رافضیوں کو کہتا ہے سنو، اللہ کا بنایا ہوا صدیق جب 3 جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کا بنایا ہوا صدیق کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ اللہ کی نظر میں ان 4 کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا اللہ کی نظر میں۔ اب ذکر ان کو کرنا، ذکر ان کا کرنا ہے، اب ذکر ان کا کرنا ہے جو اللہ کے نظر میں صدیق ہو، مسلمانوں کی نظر میں نہیں۔ اور کیا ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے، ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ جناب سارا کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، جب اس کو لینے کے لیے آئے تو کہا میں بیمار ہوں۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ جناب ابراہیم نے کتنے جھوٹ بولے تھے؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ پہلے جھوٹ یہ کہ میں بیمار ہوں، دوسری جھوٹ یہ کہ میں یہ میری بہن ہے، تیسرا جھوٹ کیا تھا؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ کہتے جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے مانگ کر کہ مسلمانوں اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، اگر خدا کا بنایا ہوا، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو جو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق ہوگا
خدا جانے وہ کتنا جھوٹا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو بکر صدیق کو گالی دینے والوں، یہ ابو بکر تو وہ ہے جس کی صداقت پر دھرتی والوں نے نہیں عرش والے نے مہر لگائی تھی. یہودیوں کے محلے سے گزرے تھے، یہودی عالم تقریر کر رہا تھا، مجمع یہودیوں کا تھا. اسے کہا یہودی تو جانتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اللہ پر ایمان لے آ، مصطفیٰ پر ایمان لے آ. اس نے کہا اس اللہ پر ایمان لے کر آؤں جو ہم سے صدقات، زکوٰۃ، خیرات، چندہ مانگتا ہے، میں اس اللہ پر ایمان لے کر آؤں؟ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. آج اللہ کو گالی دی جائے ہم سر نیچے کر کے گزر جاتے ہیں. یا علی مدد کے نعرے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز، کیا یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اسی کن سٹ لینے، کچھ نہیں کہنا، مولوی صاحب تقریر کر کے ٹر جان گے، اسی اتھے ہی رہنا، ایویں لڑائی پہ کے کی لینا ہے. اہل شرک اپنے شرکیہ مواقع پر کھانے لا کر دیتے ہیں. پتر 11ویں دی کھیر ہے، سور نال ود حرام ہے، پتہ ہے مینوں، پر لیلا کوٹھے تے سٹ دیاں گے. اگر نہ لئی تے پتہ لگ جوئے وابی نے، لڑائی نہیں پانی، محلے چی رہنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم بھی غیرت مند ہو، تمہارا بھی ابو بکر سے کوئی رشتہ ہے؟ یہودی، مجمع یہودیوں کا، عالم یہودیوں کا، محلہ یہودیوں کا، جب رب کو گالی دی گئی ابو بکر نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا. وہ آیا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھی نے مجھے مارا ہے. کہا یا رسول اللہ اس نے میرے رب کو گالی دی ہے. ابو بکر کی موجودگی میں کوئی رب کو گالی دے، ابو بکر کی غیرت برداشت. یا علی مدد کا نعرہ لگا کر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور یہ اس کے کشکول میں 10 روپے 5 روپے آٹا ڈال دیتا ہے. تم رب کو گالیاں سن کر پھر بھی خاموش رہتے ہو مصلحت کے تقاضوں پر. او جی آپ کو کیا پتا مولوی صاحب، ہم نے تو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، میں نے کی ہماری کرسی ہے، ایم پی اے کی ہماری کرسی ہے، تسی تو الیکشن لڑ دے کوئی نہیں، ساڈا الیکشن تو نہ خراب کرو. ٹھیک ہے یہ یا علی مدد کہتا ہے، ٹھیک ہے یہ قبروں کا پجاری ہے، ٹھیک ہے یہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے. مولوی صاحب قربانی دا سیزن آ رہا ہے، اسی کھلا کٹھیاں کرنی ہے، ساڈے گھر رولا نہ پا کے جاؤ، اپنی توحید سانبھ کے رکھو، سانو کھلا کٹھی کرن دیو، اسی چندے لینے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا رسول اللہ اس نے رب کو گالی دی تھی اور میں رب کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. یہودی منکر ہو گیا، باقی یہودی بھی اس کے ساتھ مل گئے. آپ نے کہا ابو بکر تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا آقا گواہ کہاں سے لاؤں، یہ یہودیوں کا عالم تھا، سارے یہودی اس کے ساتھ مل گئے، میرے پاس تو گواہ کوئی نہیں. اب شریعت فیصلہ بظاہر کیا کرتی ہے کہ تھپڑ مارنے والا تھپڑ کھائے گا، یہودی جوابی تھپڑ مارے گا کیونکہ گواہ کوئی نہیں ہے. ارے جب ابو بکر کی صداقت پہ مہر لگانے والا دھرتی پہ کوئی نہ رہا، عرش والے نے آسمان سے جبرائیل کو اتار دیا کہ اے محمد علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں ابو بکر کا اس کو تھپڑ مارنا اس قول کی وجہ سے تھا جس قول کو عرش والے نے سن لیا ہے. انہوں نے مجھے فقیر کہا تھا، اپنے آپ کو غنی کہا تھا. اور وہ ظالم کہتا ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا صدیق کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نبی کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، اللہ کی قسم تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے نام پہ خرچ کر دو، احد پہاڑ خرچ کر دو، صحابی آدھی مٹھی یا 1 مٹھی جو خرچ کر دے تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اچانک 2 سوار رنما ہوئے. وہ دونوں آئے، اللہ کے نبی کے قریب بیٹھے. ایک شخص نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور نبی سے پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جس نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق کی، اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے طوبہ ہے، جنت کا ایک درخت ہے. وہ پیچھے ہٹ گیا، دوسرا آگے بڑھا، اس نے بیعت کرتے ہوئے وہی سوال دہرایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لیے طوبہ ہے، تیرے لیے طوبہ ہے، جنت ہے، جنت کے درخت ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر خوش نصیب
افضل ترین وہ 4 آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اور مجموعی طور پہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا تھا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، سعید جنت میں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جو چلتے دھرتی پر تھے، رہتے دنیا پر تھے، اور ان کی جیب میں مصطفیٰ علیہ السلام جنت کے ٹکٹ ڈال چکے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں جو شخص بھی اس خلافت کا ان لوگوں سے زیادہ حقدار نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک خوش رہے، اور پھر ان کا نام لے کر فرمایا وہ عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد اور عبد الرحمن ہے۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے، میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے، امر الہی میں سب سے زیادہ مضبوط عمر رضی اللہ عنہ وارضا، سچی حیا میں سب سے بڑھ کر عثمان ہے، عثمان رضی اللہ عنہ وارضا۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، جب عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو درست کر لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ابو بکر آئے، میرے بابا آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، جب عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، کپڑے کو درست کر لیا، اس سے حیا والا معاملہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا۔ علی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ فرائض کے اندر واقف زید بن ثابت ہے، سب سے بڑھ کر قاری قرآن ابی بن کعب ہے، حرام و حلال کا سب سے زیادہ عالم معاذ بن جبل ہے۔ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وارضا ہے، اور سب سے اچھا قاضی علی رضی اللہ عنہ وارضا۔ ابن رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں قریش کے 3 شخص ایسے ہیں جو سب سے زیادہ درخشاں ہیں، ان کے اخلاق عمدہ، ان کے دل پاکیزہ، ان کے دل مضبوط، اگر وہ تجھ سے بات کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ان سے بات کرے گا تجھے نہیں جھٹلائیں گے۔ وہ ابو بکر، ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن عفان۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے بڑھ کر خطیب ابو بکر اور علی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جاتے تو کس کو کر کے جاتے؟ کہا ابو بکر کو، کہا پھر، کہا عمر کو، کہا پھر، کہا ابو عبیدہ بن جراح کو۔ حضرت سعید فرماتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعید، یہ صف قتال میں رسول اللہ سے آگے ہوا کرتے تھے، صف نماز میں رسول اللہ کے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی کے پیارے ساتھی، نبی کے لیے قربان ہونے والے، نبی کے لیے جانے مال نچھاور کرنے والے، نبی نے مال مانگا تھا، فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل میں آیا تھا آج مقابلہ اللہ کے لیے مال دینے کا ہے، اور آج میرا دل کہہ رہا ہے میں ابو بکر سے ضرور جیت جاؤں گا۔ سارا گھر کا مال اکٹھا کیا تھا، 2 حصوں میں بانٹا تھا، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کر آ گئے۔ آپ نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا آقا اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا چھوڑ آیا ہوں، اب انتظار میں بیٹھا ہوں کہ ابھی ابو بکر لے کر آئیں گے اور میرا مال ابو بکر سے زیادہ ہوگا۔ سیدنا ابو بکر آئے، مال لے کر آئے، پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، لے کر کیا آئے ہو؟ کہا آقا گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کر لیا آج کے بعد نہ کبھی ابو بکر سے مقابلہ کروں گا اور نہ میں کبھی ابو بکر سے جیت ہی سکتا ہوں رضی اللہ عنہما۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے یہ صحابہ، ان میں انصاری صحابہ آپ پر جنہوں نے مدینے میں اپنے مال کو قربان کیا، اپنے دروازوں کو کھولا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین مکہ سے آنے والے سے پہلے مدینے میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے، وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے وہ اپنے
دلوں میں اس کی حاجت نہیں پاتے، مہاجرین کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہی کیوں نہ رہیں، اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ انصار مدینہ، انہوں نے کیسے اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کی مدد کی۔ ایک شخص نے رسول اللہ کو آ کر کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے اپنی ازواج سے پوچھا، ازواج کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ نے کہا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر میں لے جائے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں لے کر جاؤں گا۔ نبی کے ساتھی کو لیا، مہمان کو لیا، اپنے گھر لے گیا۔ بیگم سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہا صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، صرف اتنا ہے بچے کھا سکتے ہیں، بچے کھا لیں گے ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ تو نے کہا اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ کہتی ہیں مرحبا اللہ کے نبی کے مہمان کے لیے، آپ جو کہیں گی میں وہی کر لوں گی۔ کہا بچوں کو بھوکا تسلی دے کے سلا دو، اور جب کھانا لگا لو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ کو بجھا دینا۔ ہم خالی ہاتھ اور منہ چلاتے رہیں گے، مہمان سمجھتا رہے گا یہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھوکے سو جائیں گے، رسول کا مہمان پیٹ بھر کے سو جائے گا۔ ہوندی ساڈی بڈھی اگے کر روٹی کوئی نہیں، ایک مہمان لے کے ہور ٹر پے ہیں۔ وہ صحابہ کی بیویاں تھیں، وہ ایمان والی تھی۔ اور آج تو گھر میں مہمان آ جائے، حالانکہ گھر میں بیویوں کو روٹی پکانی نہیں پڑتی، 1 ریال کی 4 بازار سے مل جاتی ہیں، پھر بھی ماتھے پر بل پڑتا ہے۔ ایک تو مولوی سے شادی ہو کے مصیبت میں آگے، روز مہمان روز مہمان روز مہمان، 9 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، جب گھر میں آتا ہے دوست ساتھ لے کر آتا ہے، میرا ٹائم بھی وہ لے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے مہمان تو رب کے مہمان، رب کے آئے ہوئے مہمان یہ رزق کی برکت لے کر آتے ہیں، اللہ کا فضل لے کر آتے ہیں۔ وہ مومنہ عورت اٹھی، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے گل کر دیا، خالی ہاتھ چلتے رہے، منہ چلتا رہا۔ صحابی پیٹ بھر کے کھا کے چلے گئے، یہ ساری رات بھوک سے لیٹتے رہے، بھوکے سو گئے، بچے بھوکے سو گئے۔ صبح نبی کے گھر عدالت میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانا، اللہ فلاں اور فلانا کے عمل سے مسکرایا ہے، اپنے عرش پہ اللہ مسکرایا ہے، اور اللہ خوش ہوا ہے ان کے عمل سے کہ کس طرح انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر خود بھوکے رہ کر رسول اللہ کے مہمان کو کھلایا۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود بھوکے رہتے ہیں، اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان رسول اللہ نے بھائی چارہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن بن عوف پہنچے تو ان کے بھائی کہنے لگے میں مدینے کا امیر آدمی ہوں، میرے پاس بہت بڑا باغ ہے، یوں کرتا ہوں میں باغ کو 2 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں۔ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی جو مثال اصحاب محمد الرسول اللہ نے پیش کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنا باغ بانٹ لیتا ہوں 2 حصوں میں، آپ دیکھ لو، جو آپ کو اچھا لگے آپ لے لو، جو آپ چھوڑو گے وہ میں لے لوں گا۔ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھ لو، جو آپ کو بھلی لگتی ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ قربانی کی یہ مثالیں اصحاب محمد کے گھر میں ملتی ہیں اور کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے کہا، ابن عوف نے کہا اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیری ازواج میں برکت دے، تیرے مال اور ازواج میں اللہ برکتیں دے، مجھے تو مدینے کا بازار بتا دے کہاں پر ہے۔ مدینے کے بازار میں جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں اللہ اتنا مال دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر عورتوں والی خوشبو، جو شادی کے ابتدائی دنوں میں زعفران ٹائپ خوشبو لگی۔ آپ نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں تو شادی کر چکا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، ابھی تو مکے سے آیا ہے اور ابھی تو نے شادی کر لی، کتنا مہر دیا؟ کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا۔ کہ عبد الرحمن لگتا ہے کہ تم مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ کہا میرے آقا کی دعا کی وہ برکت ہوئی، اس کے بعد اگر میں نے مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا ہے تو رب نے اس کو بھی سونا بنا دیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کی شان
ان کا مقام سیدنا ابو ہریرہ سے سنیے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلے، دوسرے لوگ دوسری وادی اور گھاٹی میں چلے تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کی وادی میں چلتا، میں بھی انصار کہلاتا، انصار میں سے ہی ایک شخص ہوتا۔ انس فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں میں مال غنیمت بانٹنا شروع کیا تو انصاریوں میں سے کسی نے کہہ دیا بڑی عجیب بات ہے، ابھی تو ہماری تلواروں سے قریشیوں کا خون گر رہا ہے اور ہماری غنیمتیں بھی انہی کو لوٹائی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے ان کو بلا بھیجا اور کہا، انہوں نے اعتراف کیا تو پھر آپ نے فرمایا اولا ترضون ان يرجع الناس بالغنائم الى بيوتهم وترجعون برسول الله الى بيوتكم، اے میرے انصاری صحابہ کیا تم راضی نہیں ہو لوگ اونٹ بکریاں لے کر اپنے گھروں میں جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں میں جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں۔ فرمایا اے انصاریوں اگر تم ایک وادی میں چلو، دوسرے لوگ دوسری وادی میں چلے، اے انصاریوں میں تمہاری وادی میں چلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک عظیم گروہ اہل بدر کا تھا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ برپا ہونے والے مارکے کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ بخاری و مسلم میں ہے، حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے قصے کے آخر میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی خیانت کی ہے، یہ خط لکھ کر مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ آپ نے کہا عمر کیا تو نہیں جانتا یہ بدری صحابی ہے، یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والا، کفر اور اسلام کے اندر فرقان کی جنگ، بہت بڑا مارکا، اس میں شریک ہونے والا، اور شاید اللہ نے بدریوں کو جھانک کر کہا تھا جو چاہے جی میں آئے کر لو، اللہ نے تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ، یہ وہ عظیم صحابہ، صحیح بخاری میں ہیں جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا اسی طرح فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل وہ فرشتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، جو بدر میں صحابہ شریک ہوئے، باقی اصحاب میں افضل ترین گروہ جبرائیل کہتے ہیں جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے، جہاں صحابہ باقی صحابہ میں افضل ہیں وہاں یہ فرشتے باقی فرشتوں میں افضل ہیں۔ ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے، ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی جب احد میں شہید ہوئے، جب احد میں شہید ہوئے اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں بھیج دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، جنت کی نہروں پہ آ کر بیٹھتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلیں جو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں وہاں جا کر آرام کرتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے کھانے پینے نیند کی لذت محسوس کی تو کہنے لگے کاش ہمارے بھائیوں تک ہماری یہ بات پہنچ جائے۔ کون ہماری بات کون کہہ رہا ہے؟ ذرا حدیث توجہ سے سننا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ احد کے شہداء، رسول کے صحابہ، حضرت حمزہ ان میں ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کاش ہماری یہ بات ہمارے ساتھیوں کو کون پہنچائے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں جی؟ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ موڑے اور جنگ کے دوران الٹے پاؤں واپس نہ لوٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری طرف سے یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ پھر قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اس کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں اور انہیں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں پاتے۔ اب ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے اور اللہ کے دین کو سمجھیے، عقیدوں کو درست کیجئے۔ صحابہ جنت میں، جنت کی نعمتوں میں، شہداء زندہ ہیں اللہ کی جنت میں، روحیں ان کی عرش سے لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آرام کرتی ہے، جنت کی نہروں پہ جاتے ہیں، جنت کے میوے اور پھل کھاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کون ہماری یہ بات ہمارے پیچھے رہنے والے زندہ رہنے والے انسانوں تک، بھائیوں تک پہنچائے گا۔ کیا خیال ہے انڈیا پاکستان والوں، جمعرات کو روحیں آتی ہیں شہداء کی یا نہیں آتی جی؟ گیڑا نہیں مار دیا؟ دروازے پہ آتی ہیں، دروازہ بجاتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا پکایا ہے؟ جواب ملتا ہے ماشاءاللہ دیسی مرغا ہے، سموسے بھی ہیں،
ہیں پکوڑے بھی ہیں، رانے بھی روسٹ ہیں، کیلے بھی چھیلے ہوئے ہیں اور چامپے بھی بنوا کے رکھی ہیں. کہتی مبارک ہو ماشاءاللہ، تم نے روحوں کا کتنا خیال کیا ہے. اور اگر پوچھے کیا پکایا ہے، جواب دے دال مسور ہے تے ساگ ہے. کہنا فٹے منہ تھوڑا، ساڈے واسطے دال مسور، ایڈا اوکھے ہو کے سفر کر کے آئیاں، اگے دال مسور رکھی سی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مولویوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. نبی کے صحابہ سے بڑھ کر شہداء میں کوئی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا میرا چچا امیر حمزہ سید الشہداء، تمام شہیدوں کا سردار، اور یہ احد کے شہداء کی روحیں جنت میں کہہ رہی ہیں ہماری یہ بات کاش دنیا میں رہنے والے ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے. اس کا مطلب شہید زندہ ہے، لیکن کہاں؟ رائمنڈ میں نہیں، انڈیا میں نہیں، دیوبند میں نہیں، بریلی میں نہیں، ملتان میں نہیں، لاہور میں نہیں، گجرانوالے میں نہیں. شہداء زندہ ہیں رب کی جنتوں میں. انہیں جمعرات کو پھیرے مارنے کا ٹائم ملتا؟ اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے جا کر تم بتاؤ پھر واپس آ جانا، جنت کے دروازے کھلے ہیں. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ 9 ساتھی جہاد کے لیے گئے، 8 شہید ہو گئے، 1 گرفتار ہو گیا. کافی عرصے گرفتار رہا. گرفتار ہونے کے بعد ایک دن وہ جیل سے بھاگا. اب بھاگ رہا تھا، 3 دن سے مسلسل بھاگ رہا. پیچھے سے اچانک اسے گھوڑوں کی سوموں کی آواز آئی. اس نے کو مارا گیا. مجھے پکڑنے والے پہنچ گئے. ابھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس کا نام لے کر آواز دی حبیب. اس نے کہا لو یہ تو میرا نام ہی جان دے، میرا نام جانتے ہیں. مڑ کر دیکھا تو وہ 8 ساتھی تھے جو شہید ہو چکے تھے، جو مارے گئے تھے، جو قتل ہو گئے تھے. وہ کہنے لگے تم تو وہ نہیں ہو جو مارے گئے تھے، تم تو شہید ہو گئے تھے، تم تو قتل ہو گئے تھے. پھر کہا ٹھیک ہے ہم مارے گئے تھے، لیکن آپ کو نہیں پتا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں اور اللہ نے سارے شہیدوں کو دنیا پر بھیجا، جاؤ جنازہ پڑھ کر آؤ. تو ہم جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو بتا تو نے اپنے گھر بغداد جانا ہے؟ انہوں نے کہا جانا ہے. تو کہتا میرا ہاتھ پکڑا، زور سے جھٹکا دیا، گھوڑے کے پیچھے بٹھایا، اگلے ہی لمحے موڈا مار کے تھلے سٹیا، اکھا کھولیاں تے کر دے اگے پیاسا. ایک مسلمانوں کے روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں. تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے. ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9 بچ گئے تھے. یہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں، پھر پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا. میرے پیچھے آئے پکڑنے والے، پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب. ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حبیب. قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار. ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے. ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا اس کا جنازہ پڑھو جا کے. ہم سب وہاں آ رہے ہیں، تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں. ناولنی ہاتھ پکڑاؤ. میرا ہاتھ پکڑا، اربکانی، اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا. اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقنی خفقتن، اس نے مجھے زور سے ٹہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا. عراق، روم سے عراق. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو عمر بن عبدالعزیز کے جنازہ پڑھنے کی چھٹی مل گئی. محمد رسول اللہ کی وفات پہ شہداء کو، سیدنا امیر حمزہ کو چھٹی کیوں نہیں مل گئی؟ حضرت حسین کی شہادت پہ چھٹی کیوں نہیں ملی؟ حسن علی کی شہادت پہ چھٹی کیوں نہیں ملی؟ عمر عثمان کی شہادت پہ چھٹی کیوں نہیں ملی؟ وہ جنت میں زندہ ہیں، دنیا میں زندہ نہیں ہیں. وہ کشتیاں پار نہیں لگاتے، وہ مدد کرنے کے لیے تشریف نہیں لاتے. یہ سب جھوٹ کی کہانیاں اور جھوٹے قصے ہیں. جو شہید ہو گئے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، نہ دنیا میں آ سکتے، نہ کشتیاں پار لگا سکتے، نہ کسی کی مدد کر سکتے، نہ انہیں دنیا میں آنے کی ضرورت ہے، نہ انہیں دنیا میں آنے کی اجازت ہے.
وہ تو اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور جس کو جنت کے میوے مل رہے ہوں وہ تمہارے مرغے کھانے کے لیے، تمہارے حلوے کھانے کے لیے۔ یہ سارے قصے مولوی نے بنائے ہیں، اسی لیے وہ کہتا ہے روحوں کا کھانا ہے، تم نے نہیں کھانا، میں خود کھاؤں گا، جو بچے گا خود ہی آگے بھیج دوں گا، یہ سارا میرا روحوں سے ٹھیکا ہے، یہ پیٹ کا دھندا ہے، اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ بیت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام وہ عظیم صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات سنیے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان مومنوں سے خوش ہو گیا جو درخت تلے آپ سے بیعت کر رہے، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ نے اسے معلوم کر لیا، ان پر اطمینان نازل فرمایا، انہیں قریب کی فتح کی خوشخبری سنائی اور بہت سی غنیمتیں وہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، سیدنا عثمان کے ایمان کا انکار کرنے والوں، سیدنا عثمان کو گالیاں دینے والوں، سیدنا عثمان کی توہین کرنے والوں، اپنی گندی ناپاک زبانیں عثمان کی عزت پہ دراز کرنے والوں، یہ بیعت رضوان کیوں ہوئی تھی؟ جب اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو روانہ کیا تھا، جاؤ کفار مکہ سے صلح کے لیے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور کفار مکہ نے کہا تھا عثمان تم ہمارے رشتہ داروں میں سے ہو، آئے ہو، یہ بیت اللہ ہے، جاؤ بیت اللہ کا طواف کرو، جاؤ زمزم پیو، اپنا دل کھول کے اللہ کی عبادت کرو۔ عثمان نے کہا تھا ظالمو، میرے نبی کو تم نے روکا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہے ہو میرے نبی کو روکا ہوا ہے، مجھے اجازت دے رہے ہو میں بیت اللہ کا طواف کر لوں؟ اللہ کی قسم میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک محمد میرے ساتھ نہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر مشہور ہو گئی، عثمان شہید کر دیے گئے۔ صلح حدیبیہ کا قصہ سنا ہے مولویوں سے یا نہیں؟ خبر مشہور ہوئی، عثمان شہید ہو گئے، نبی نے ایک ہاتھ اپنا دوسرا ہاتھ عثمان کا، اور پھر اس کے اوپر سارے صحابہ سے موت کی بیعت لی یا نہیں؟ ذرا سمجھنا اس حدیث کو، موت کی بیعت لی؟ عثمان کا انتقام لینے کے لیے تمام صحابہ نے بیعت کی، اس کے اوپر اللہ نے کہا سب ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ، اور ان تمام صحابہ سے میں راضی ہو گیا۔ اللہ کے لیے حدیث کو سامنے رکھیے اور مسائل کو سمجھیے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، عثمان زندہ تھے یا شہید ہو گئے تھے؟ جی زندہ تھے، شہید تو نہیں ہوئے تھے۔ نبی کو خبر کیا ملی تھی کہ شہید ہو گئے؟ اس کی موت کا، ان کے قتل کا، ان کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے نبی نے بیعت کی۔ جب نبی عالم الغیب تھے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جانتے بوجھتے یہ جھوٹا ڈرامہ کر رہے تھے؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کا نام تمہیں سامنے رکھتا ہوں، اگر تم یہ کہتے ہو نبی عالم الغیب تھے، نبی کو پتا تھا عثمان شہید نہیں ہوئے، پھر اپنا ہاتھ، اپنے دوسرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ، پھر سارے صحابہ کا ہاتھ، اور اللہ بھی آسمان سے رضامندی کی آیات اتار رہا، پھر بتاؤ کیا یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ نبی نے کیوں نہیں کہہ دیا میں تو عالم الغیب ہوں، مجھے پتا ہے عثمان شہید نہیں ہے، عثمان زندہ ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں ماننا، اللہ کے نبی حاضر ہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ جب نبی حاضر ناظر ہیں تو مقام حدیبیہ پر بیعت کیوں لے رہے؟ عثمان کی شہادت کا انتقام لینے کے عہد و پیمان کیوں ہو رہے؟ آپ تو یہاں پر بھی ہیں، مکے میں بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں اور مکے میں بھی ہیں۔ جب عثمان کہہ رہے تھے میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک نبی میرے ساتھ نہیں ہوں گے، تو نبی تو حاضر ناظر ہیں، مقام حدیبیہ پر بھی ہیں، بیت اللہ میں بھی ہیں۔ آپ نے عثمان کا ہاتھ پکڑ کے عثمان میں ایتھے بھی ہیں، آر ہلکے بیت اللہ کا طواف کر لیے، کہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اس حدیث سے یہ دونوں عقیدے جھوٹے قرار پاتے ہیں، نہ نبی عالم الغیب ہیں اور نہ نبی اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، بلکہ وہ بشر ہیں اور بشر ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ نے ہمیں حدیبیہ کے دن فرمایا انتم خیر اہل الارض وکننا 1400، تم آج روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ ہو، اور اس دن ہم 1400 تھے۔ اللہ کے لیے رسول اللہ کی حدیث کو سنو، نبی بیت رضوان والوں کو کہہ رہے تم اس روئے زمین پہ سب سے افضل گروہ ہو، اور صحابہ کی تعداد 1400 تھی اس موقع پر۔ نبی کہیں تم سب سے افضل ہو،
سینہ پیٹنے والی قوم کہتی ہیں سارے کے سارے مرتد ہیں، کافر ہیں، اتو مسلمان ہوئے سن وچو کافر سن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہمارے لیے دو راستے بچے ہیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا مانے، یا اے سینہ کو بھی کرنے والوں تمہاری بات کو سچا مانے۔ اللہ کی قسم تم جیسے کروڑ بھی ہو، ہم مصطفیٰ کی ایک حدیث پہ قربان کرتے ہیں، تم جھوٹے ہو، تمہارا مذہب جھوٹا ہے، محمد سچے ہیں، فرمان مصطفیٰ سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا روئے زمین پر، کائنات کی دھرتی کے اوپر تم سب سے بہتر انسان ہو، سب سے بہتر گروہ ہو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار انشاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد۔ یہ بیت رضوان والے، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے چاہا تو ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ الذین بایعوا تحتها، جس نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، میرے نبی کے صحابہ جنتی، اور ان کے جنتی ہونے کی گارنٹی مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ اور جو ان کے ایمان کا انکار کرے، جو ان کو جہنمی قرار دے، جو ان کے اوپر زبانیں دراز کے، وہ مصطفیٰ کا دشمن ہے، فرمان مصطفیٰ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، حدیث کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ ارے مصطفیٰ کے دشمن سے بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مصطفیٰ کے دشمن سے، اہل بیت کے دشمن سے، اصحاب محمد کے دشمن سے رشتہ داری کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ اجی مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے تو سینہ پیٹنے والی پارٹی، لیکن دیکھو نا کار کوٹھی بنگلے والا ہے، ایسے مال کو آگ لگانی ہے، ایسے مال پر اپنے جہنم کی پیٹ، اس کے جہنم کے پیٹ کو بھرنا ہے، جس مال کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پر ایمان کی پٹی اتر جائے۔ یہ مال بھی برباد ہے، اس مال کو کمانے والے بھی برباد ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ محض تبرک کے طور پر کہا گیا، وگرنہ یہ بات یقینی ہے کہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی صحابی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اصحاب محمد سے اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے اصحاب سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی منہج، ان کا راستہ، ان کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ہمیں توحید پہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اللہ اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہم اللہ کی توحید کا نعرہ لگانے والے، اللہ کی توحید کا آواز بلند کر رہے ہوں، اصحاب محبت کی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آواز بلند کر رہے ہوں، اور اہل شرک و کفر کے ہاتھوں سے شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔